محترم رضا غازی صاحب، عزیز مکرم جناب عرفان خدا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، نصر میاں صاحب، فرمود صاحب، نجیب الہبادی صاحب، دائرہ شاہ اجمل میں آپ اس وقت تشریف رکھتے ہیں، اور جیسا کہ قمر میاں صاحب نے بتایا کہ دائرہ شاہ اجمل کے سابق سجادہ نشین یعنی بھوتپورو سجادہ نشین حضرت سید شاہ بشیر الہبادی کے عرس کا یہ موقع ہے۔ شاہ بشیر الہبادی صوفی بزرگ تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے بہترین شاعر تھے۔ ایسے شاعر جن کی خدمات اور جن کی تحریروں اور جن کی شاعری کے بارے میں یونیورسٹیوں میں ریسرچ پیپرز یعنی شودھ پتر لکھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ قمر میاں صاحب میرے چھوٹے بھائی انہوں نے فرمایا، دائرہ شاہ اجمل شاہ جہاں کے آخری زمانے میں حضرت شیخ محمد افضل الہبادی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے بانی ہیں انہوں نے قائم کیا تھا، اور وہ صوفی تھے، وہ انسانوں کی خدمت کرنے والے بزرگ تھے، وہ اپنے قلم کے ذریعے اپنی روزی کمانے والی شخصیت تھے۔ انہوں نے لوگوں کے فائدے کے لیے ایک طرف تو اچھی باتیں کی، حق اور صبر کی تلقین کی، اپنے اپدیشوں سے، اپنی نیک باتوں سے، اپنی بھلائی اور فلاح اور کامیابی کی باتوں سے انسانوں کے بہت بڑے طبقے کو اپنا گرویدہ، اپنا مرید بنا لیا۔ تو دوسری طرف اپنے ادب کے ذریعے جو کچھ شاعری فرمائی، جو تحریریں فرمائی، جو پرانے لٹریچر یا پرانے ادب جو دنیا میں مشہور شاعری کی کتاب ہے، یا دنیا کے مشہور شاعر اور بڑے شاعر ہیں، مولانا جلال الدین رومی جن کی مثنوی شریف مثنوی مانوی کہلاتی ہے، جس کے بارے میں انہی نے کہا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یہ جو مثنوی مولوی مانوی ہے یہ فارسی زبان کا قرآن ہے، یہ درجہ ہے مثنوی مانوی مولوی کا، اور ہر زمانے میں مثنوی شریف کی شرحیں لکھی گئی۔ عالم لوگ، صوفی لوگ، شاعر لوگ، بزرگ لوگ مستقل مثنوی شریف کی شرحیں لکھتے رہے ہیں، یعنی اس کی وضاحتیں کرتے رہے ہیں۔ اور مثنوی شاعری کی ایسی کتاب ہے، میں ابھی 2 برس پہلے کی بات ہے، 2 برس پہلے کا مطلب 2008 میں 800 سال پورے ہوئے تھے مولانا روم کو، مثنوی مولوی مانوی کے خالق کو۔ تو یونیسکو نے ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں مولانا روم کی سینٹنری منائی تھی، اور ان پر پروگرام اور سیمینار اور سمپوزیم اور جلسے اور ڈاک ٹکٹ اور خدا نہیں کیا کیا ہوا تھا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا روم ساری دنیا کے بڑے شاعروں میں اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے کلام پر 800 برس سے مستقل شرحیں لکھی جا رہی ہیں، وضاحتیں لکھی جا رہی ہیں، تفصیلات لکھی جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ محمد افضل الہبادی جو اس دائرے کے بانی ہیں، محقق تخلص فرماتے ہیں، شاعر بھی ہیں، آپ نے ان کی کتاب کی شرح آپ نے بھی لکھی ہے، جو بین الجمہور کے نام سے مخطوطے کی شکل میں دائرہ شاہ اجمل کی سجادہ نشین سید حسین نجم الثاقب اجملی کے کتب خانے میں اسی محل میں موجود ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ فارسی کی شاعری جس کا ذکر ہندوستان کی تمام اہم کتابوں اور تمام ادبی تاریخ کی کتابوں میں ہوا ہے، ان سے لائبریریز بھری ہوئی۔ حضرت شاہ محمد افضل الہبادی کے بعد دائرہ شاہ اجمل کے پہلے سجادہ نشین بھی فارسی کے بہت زبردست شاعر تھے، یحییٰ تخلص کرتے تھے، حضرت شاہ قطب اللہ الہبادی رحمۃ اللہ علیہ۔
شاہ قطب اللہ الہ آبادی کی شاعری کا ذکر بھی ہمیں تاریخ ادب کی کتابوں میں ملتا ہے. فارسی کے شاعر تھے اور ان کا کلام دائرہ شاہ اجمل کی لائبریری میں موجود ہے. ان کے بیٹے، ان کے 3 بیٹے، تینوں عالم، تینوں صوفی اور تینوں شاعر. شاہ محمد فاخر زائر تخلص کرتے تھے، دوسرے بیٹے شاہ محمد طاہر تخلص کرتے تھے اور تیسرے بیٹے شاہ محمد ناصر افضلی تخلص کرتے تھے. شعراء حضرات کی خدمت میں بار بار دائرہ شاہ اجمل کی ادبی تاریخ کے ذکر میں ان حضرات کے اشعار پیش کرتا رہتا ہوں. حضرت شاہ محمد ناصر افضلی کے 2 بیٹے حضرت شاہ غلام خوب اللہ نجفی تخلص کرتے تھے اور دوسرے بیٹے وہ جن کے نام سے ہمیشہ کے لیے یہ دائرہ منسوب ہو گیا، جسے دائرہ شاہ اجمل کہتے ہیں. حضرت شاہ اجمل الہ آبادی اس وقت تو ابھی کل میں بتا رہا تھا کہ حضرت شاہ اجمل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ اور صوفی اور ولی تھے اور کتنے بڑے روحانی رہنما تھے. آج کی ادبی محفل ہے تو آج بتانے کی بات یہ ہے کہ شاہ اجمل الہ آبادی اپنے زمانے کے زبردست قصیدے کے اور غزل کے اہم شعراء میں شامل ہیں. اور شاہ اجمل الہ آبادی نے ایک طویل عمر پائی، طویل خدمات کی، اتنی خدمات انجام دی کہ یہ دائرہ اس دن تک کے لیے کہ جس دن سورج کالا ہو جائے گا دائرہ شاہ اجمل کے نام سے مشہور ہو گیا. یعنی قیامت تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے دائرہ شاہ اجمل رہے گا، اور جب تک دائرہ شاہ اجمل رہے گا شاہ اجمل الہ آبادی کا نام رہے گا. ان کے بھائی شاہ غلام خوب اللہ نجفی 16 سال کی کل عمر پائی، 16 سال میں ان کا انتقال ہو گیا. میں آپ حضرات کی خدمت میں ان کا ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. عجیب و غریب شعر ہے، میں نے ایسا شعر پڑھا ہی نہیں تھا. بہت معمولی طالب علم ہوں، بہت محدود مطالعہ ہے میرا، لیکن میں نے نہیں پڑھا تھا. وکیل صاحب شعر سنیے کہ پہلے فارسی میں شعر سنا دیتا ہوں پھر اس کا مطلب سنا دوں گا. شراب ناب کہ زاں لال لب کشیدم دوش، شراب ناب کہ زاں لال لب کشیدم دوش، چو تند بود کہ سوراخ کرد پہلورا. عجیب و غریب شعر. کہتے ہیں کہ وہ خالص شراب جو میں نے، آپ کو معلوم ہے شعراء حضرات کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے 2-4 سامعین کے لیے بتا دیتے ہیں کہ فارسی شاعری میں اور اس تعلق سے اردو شاعری میں بھی شراب اور محبوب اور معشوق اور معشوق کے لب یہ تمام استعمال ہوئے ہیں استعارے اور علامتیں آج بھی ہمارے شاعر استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صوفی شعراء تھے انہوں نے انہی کو عشق حقیقی یعنی الٹیمیٹ بیوٹی یعنی خداوند قدوس کے عشق کی باتیں بنا. تو میں شعر کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ وہ خالص شراب ناب کے زاں کہ از آن کہ میں نے اس لال لب کشیدم دوش، اس لب سے رات کشید کی. اصل میں اس شعر میں کس کا بیان ہوا ہے؟ میں نے محبوب کے نہایت خوبصورت ہونٹوں کا بوسہ دے کے کل جو شراب کشید کی ہے، محبوب کے ہونٹوں کو بوسہ دیا تو اس سے شراب جو آئی، شراب جو کھینچی میں نے وہ اتنی تیز شراب تھی کہ اس نے میرے پہلو میں سوراخ کر دیا. کیا ذرا سا کوئی تیزاب گر جائے جوتے پر تو کیسے وہ جوتے کو چیرتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا اندر چلا جاتا ہے. شراب ناب کے زاں لال لب کشیدم دوش، چو تند بود کے سوراخ کر پہلورا. میں نے کہا جب پڑھا ان کے حالات کے بارے میں اور یہ بھی پڑھا کہ 16 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو مجھے لگا کہ یہ 16 سال سے زیادہ زندہ رہنے والے شاعر بھی نہیں تھے. ایسا کلام کہہ کے کوئی زندہ نہیں رہے. سودا کے زمانے میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا. سودا ہمارا اردو کا بہت مشہور شاعر ہے مرزا محمد رفیع سودا. اس کے زمانے میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جس میں ایک لڑکے نے، چھوٹے سے لڑکے نے